میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد وہ میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ میرا خیال ہے کئی بندے کہندے پڑھنا ہی نہیں، اسی نہیں پڑھنا تھوڑی مرضی ہے، میرا ایمان کہندا تسی سارے ہی پڑھو گے، بولو سارے ہی انشاءاللہ سارے پڑھا گے۔ حضور سامنے آگے ہون بھی پڑھتے ہیں کسی دا احسان نہیں، اس سونے دی مہربانی ہے۔ درود وہی پڑھتا ہے جڑا نبی دا غلام ہوئے، درود بھی پڑھنے ہیں، سلام بھی پڑھنے ہیں، درود پڑھنے ہیں ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے ہیں مصطفیٰ تو جواب ملتا ہے۔ کہ تو درود پڑھے گا تے کملی والے میرے غلام نو ویکھن گے۔ فرمایا میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اشارہ کر دینا کوئی نہیں، 1:30 بجے ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہوئے کہ نعت خان کو سپیکر دے دو نا، پھر یہ آپ نہیں، پھر یہ سپیکر نہیں جان نہیں چھڑ دے پھر ماشاءاللہ تے خطیب بھی بیٹھ جاوے تے پھر جناب وہ بھی کہندے ٹھیک ہے جی اب میں نہیں تے پھر تسی نہیں۔ اس واسطے وہ کم اپا کرنا نہیں جو انتظامیہ نے حکم، انتظامیہ نال بیٹھی بالکل اس سامنے، جدو اشارہ کرنے گئے تو میں پہلے ہی بس اشارہ انجی کر دینا، بس میں سمجھ جاؤں گا کہ چھٹی ہو گئی۔ بولو کی ہو گیا؟ زیادہ دیر آپ نہیں چلنا تے یار دا ذکر کرنا ہے۔ لحد میں عشق روحے، ٹاپنگ کیا تھا، میسج کیا دے رہا تھا کہ مصطفیٰ کا عشق لے کر جاؤ قبر میں۔ بولو کیا لا جاؤ؟ عشق۔ نماز پڑھنا عشق ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔ حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ عشق ہے نبی سے۔ بولو یہ کیا ہے؟ عشق ہے نبی سے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ابو بکر صدیق غار ثور میں بیٹھے ہیں، آپ میں سے بڑے حجاج بیٹھے ہیں، میں امتحان تو نہیں لینا چاہتا، کوئی حاجی مجھے بتایا جس نے غار ثور کو اندر سے دیکھا ہو، ہاتھ اشارہ کرے بس میں سمجھ جاؤں گا۔ کسی حاجی نے اندر جا کر غار ثور کو دیکھا ہو، گئے ہوں گے لیکن ڈر گئے ہیں کہ کہیں سوال نہ کر دے چشتی۔ غار ثور کے اندر ابو بکر صدیق پہلے گئے ہیں، رسول اللہ بعد میں گئے ہیں۔ بولو پہلے کون گئے ہیں؟ ابو بکر صدیق گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب غار میں گئے ہیں نا تو غار میں تاریکی تھی، اندھیرا تھا، سب کچھ تھا، ہو سکتا ہے اندر پتر کیا کیا ہوگا، جان کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہے عشق رسول۔ بولو یہ ہے، اب بات سمجھ آئی کہ عشق کیا ہے؟ یہ عشق رسول ہے، جان کی پرواہ نہیں ہے۔ اندر گئے نا تو اس غار کو صاف کیا، اپنے کپڑے سے صاف کیا، کیونکہ محبوب نے آنا تھا۔ جب غار کو صاف کر لیا تو آواز دی عربی میں، یا سیدی یا رسول اللہ فداک ابی و امی تعال الیہ، محبوب اب آ جاؤ، محبوب اب آ جاؤ۔ آگے بھی غیب دان نبی تھے، اللہ نے مصطفیٰ کو علم غیب دیا ہے۔ کملی والے فرماتے ہیں ابو بکر آج غار میں تم پہلے گئے ہو، کل مزار میں پہلے میں جاؤں گا۔ آج آواز تم دے رہے ہو، کل آواز میں لگاؤں گا۔ کہو سبحان اللہ یار، اگر سمجھ میں بات آ جائے۔ یہ سارا علم غیب اللہ نے عطا کیا ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ نبی کا ذاتی ہے؟ اللہ نے عطا کیا ہے۔ یا ایھا النبی، اس کا ترجمہ یہی ہے، اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ آپ کسی لغت کی کتاب اٹھا کر دیکھیں جہاں یا ایھا النبی آیا قرآن میں 22واں پارہ، آپ کے پاس لغت کی کتاب ہے تو ترجمہ کیا ہوگا کہ غیب کی خبریں، مطلق خبر نہیں ہے۔ مطلق خبر ریڈیو دیتا ہے، ٹی وی دیتا ہے، اخبار دیتا ہے، نبوت دیتا ہے، مشرق وغیرہ وغیرہ، امروز یہ خبریں دے رہے ہیں، لیکن جو غیب کی خبر ہے مصطفیٰ دیتے ہیں۔ یا ایھا النبی کا ترجمہ یہی ہے، اور کئی لوگوں نے تو ترجمہ لکھا ہی نہیں ہے ڈر کے مارے کہ کہیں ترجمہ صحیح نہ ہو جائے، لوگ سیدھے راستے پہ نہ آ جائیں۔ ترجمہ لکھنا چاہیے تھا نا، یا ایھا النبی، اے نبی، یہ کوئی ترجمہ ہے؟ نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں بتانے والے۔ اگر یہ ترجمہ لکھا ہے تو مولانا احمد رضا نے لکھا ہے، اے غیب کی خبریں بتانے والے، اے غیب کی خبریں بتائی کس نے ہے مصطفیٰ کو، یہ دیا کس نے ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ فرمایا پیارے
آج غار میں تم پہلے گئے ہو، کل مزار میں پہلے میں جاؤں گا۔ تو کیا خیال ہے سرکار مزار میں پہلے گئے کہ نہیں گئے؟ مجھے بولو۔ یہاں ایک اور حدیث سنا دوں آپ کو۔ جب کملی والے آقا آخری وقت میں دروازے پہ دستک 3 دن سے ہو رہی ہے، ملک الموت آ رہا ہے، اجازت نہیں ملی تو واپس چلا گیا ہے۔ تیسرے دن سرکار نے فرمایا سیدہ دروازے پہ کون ہے؟ یا رسول اللہ عرابی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عرابی نہیں ہے، وہ ملک الموت ہے۔ کہو سبحان اللہ، ملک الموت ہے، نبی کے دروازے پہ آیا ہے تو اجازت لے کے آیا ہے، ملک الموت ہے۔ اب بات ملک الموت کی آئی تو سیدہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ رونا بے صبری نہیں ہے، ماتم بے صبری ہے، واویلا بے صبری ہے، بال کھولنا بے صبری ہے، سینہ کو بھی بے صبری ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، یہ بے صبری نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھیں اشک بار ہوئی۔ کملی والے فرماتے ہیں سیدہ کان میرے پاس کرو۔ جب کان قریب کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدہ میری اہل بیت میں سے سب سے پہلے آپ نے مجھے ملنا ہے۔ 6 ماہ کے بعد حضور کی اہل بیت میں سے کسی کا بھی انتقال نہیں ہوا، سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کا ہوا ہے۔ تو پتہ چل گیا اللہ نے یہ غیب کس کو عطا کر دیا ہے؟ مصطفیٰ کو۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے مجھے آپ نے ملنا ہے، آپ نے ملنا ہے 6 ماہ کے بعد۔ تو آخری بات عرض کر رہا ہوں، ٹائم بھی ہو گیا۔ آمنہ کے لال ساری کائنات کے سردار کو اللہ نے فرمایا ابو بکر آج غار میں تم گئے ہو، کل مزار میں میں جاؤں گا۔ اب دروازے پہ جنازہ رکھا ہوا ہے، حسنین کے بابا علی المرتضیٰ دکل باب کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آہستہ آہستہ کھٹکھٹایا، آواز دی، کملی والے آقا یہ غار کا ساتھی مزار کا ساتھی بننا چاہتا ہے۔ سرکار کا روزہ کھل گیا، بولو سرکار کا روزہ کھل گیا۔ اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، ادخل الحبیب الی الحبیب۔ آج وعدہ پورا ہو گیا۔ فرمایا ابو بکر کل مزار میں پہلے میں جاؤں گا، آواز میں لگاؤں گا، آج غار میں تو پہلے گیا ہے۔ اس کی بات کر رہا تھا، آخری بات ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ابو بکر کی کیا دعا تھی؟ آج ہماری بھی دعائیں ہوتی ہیں کہ یا اللہ ہمیں اعلیٰ قسم کی کوٹھی دے، اولاد دے، نعمت دے، اللہ سب کو دے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب کو بھی دی ہے، اللہ سب کو دے، اللہ سب دوستوں کو مالا مال فرما دے۔ لیکن آؤ اس کے ساتھ ساتھ دوستو نبی کے دیوانوں، سب سے اچھی چیز سخاوت ہے، اچھا خلق ہے۔ سخاوت کی اور خلق کی 360 خصلتیں ہیں۔ ایک خصلت جس میں پائی گئی توحید کے ساتھ وہ جنتی ہوگا۔ ابو بکر عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ 360 خصلتوں میں سے میرے اندر بھی کوئی ہے؟ کملی والے فرماتے ابو بکر وہ سب کی سب تیرے اندر موجود ہے۔